Al-Waiz, Abu Ali, Wise number 29. 29th of May 1988, Wise in San Francisco, Jamaat Khana. Yali Madad. Eji alfa nirale khalaq raja alfa nirale khalaq raja Allah ghat bhi andar soyi جس گھٹ اندر سیوا تیری جس گھٹ اندر سیوا تیری اللہ سوئی گھٹ نرمل ہوئی دوزخ گھٹ اندر کنواں اگن دا دوزخ گھٹ اندر کنواں اگن دا باتیاں شیطان کے واسائے مولانا حضرت امام صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد. ہمارے گینان جو ہے نا، اگر کوئی آدمی حدیث و قرآن کا علم جانتا ہے تو اسے پتا ہے کہ ہمارے گینان جو ہیں وہ حقیقت میں حدیث اور قرآن کی ہی باتیں کرتے ہیں. حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ پیر صدر دل نے تم کو جو گینان بتائے ہیں وہ گینان جو ہیں دوسرے پیروں نے بھی وہ گینان قرآن شریف کی تفسیر ہے. تفسیر کہتے ہیں ترجمہ کرنے کے بعد وہ ترجمہ انسان کی زندگی کے اندر کس طرح سے اپلائی ہو سکے اس کو تفسیر کہتے ہیں. اور تعویل اس کو کہتے ہیں کہ کس وجہ سے خدا تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے. تو دینداروں، یہ جو گینانوں کے اندر ہمیں دنیا کی نصیحتیں بھی کی گئیں، ہمیں دین کی نصیحتیں بھی کی گئیں، ایسی بھی بہت سی چیزیں ہیں کہ جو ہمیں حدیث و قرآن میں نہیں ملتی، لیکن زمانے کے حساب سے ہمیں گینانوں کے اندر پیروں نے فرمایا. معاذ بن جبل رسول اللہ کے ایک بہت بڑے صحابی تھے، بڑے عالم بھی تھے. ایک دفعہ حضور نے معاذ بن جبل کو کسی دور دیش کے اندر عامل بنا کے بھیجا اور اس کا امتحان لینے کے لیے اس کو پوچھتے ہیں، اے معاذ، وہاں تم جاتے ہو کہ جہاں کچھ جھگڑا ہے تو تمہارے سامنے جب کوئی چیز آئے گی تو تم کس طرح سے فیصلہ کرو گے؟ کہتے یا نبی میں قرآن شریف کے حساب سے اس کا فیصلہ کروں گا. حضور نے فرمایا اگر قرآن میں تمہیں وہ چیز نہ ملی تو عرض کی کہ یا نبی میں آپ کے اسوہ حسنہ میں سے آپ کے جو حکم ہیں میں ان میں سے یعنی حدیث میں سے میں اس کا فیصلہ کروں گا. نبی ہنس کے کہتے ہیں کہ مانو کہ وہ کوئی ایسی چیز ہوگی کہ تمہیں قرآن میں سے بھی نہ ملی، میری حدیث میں سے بھی نہ ملی، تو کہتا یا نبی پھر میں اپنی عقل سے بات کروں گا. حضور فرمایا شاباش، کیونکہ انسانی عقل جو ہے وہ خدا کی بخشش ہے، انسان کی کوئی ارن کی ہوئی کمائی ہوئی چیز نہیں ہے. انسان جس طرح سونا چاندی کھود کھود کے زمین کو ڈھونڈتا ہے، عقل کہیں ملتی نہیں، عقل تو دی جاتی ہے. اس لیے عقل کو نبی باطنی کہا گیا. ایک تو ظاہراً نبی ہے کہ جو انبیاء آئے، لیکن جو انسانی عقل ہے اور اگر وہ عقل خدا رسول کے فرمان کے حساب سے عمل میں لائی جائے تو وہ عقل بھی باطنی نبی ہے، کیونکہ عقل خدا کے نور میں سے اتری. عقل کا جو درجہ ہے وہ نبوت کا درجہ ہے. اور ہم جب پڑھتے ہیں علم کو کہ جو عام مسلمانوں کے پاس نہیں ہے،
تو ہمیں اس علم میں سے یہ ملتا ہے کہ خدا نے رسول اکرم جیسا کہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنے نور میں سے میرے نور کو جدا کیا. یعنی خدا تو نور ہے نا، اس نے اپنے نور میں سے نبی کے محمد کے نور کو جدا کیا. اور عقل خود خدا تعالیٰ نے رسالت کے اندر رکھ دی. یعنی نبی جو ہے اس کو ظاہری علم کی کوئی ضرورت نہیں. رسول اللہ جو تھے انہوں نے کوئی بھی لکھنا پڑھنا سیکھا نہیں تھا. وہ تو خدا نے جان بوجھ کے ایک پلان بنایا تھا کہ محمد کو امی رکھا، کیونکہ وہ زمانہ ایسا تھا بڑے بڑے اچھے قابل شاعر عربستان کے اندر پیدا ہوئے تھے، اور ایسے جید شاعر تھے کہ وہ بالکل فی البدی ہر چیز بنا ڈالتے تھے. ان قسم کے شاعروں کے اندر کہ جن کی فصاحت و بلاغت کا کوئی حساب نہیں تھا، رسول اللہ کو امی بنایا، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. مگر جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا یا آپ آواز کرتے تھے تو فصاحت و بلاغت کے دریا بہہ جاتے تھے. بڑے بڑے شاعر جو تھے دانتوں میں انگلیاں چبا لیتے تھے، اس لیے کہ یہ آدمی کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے اس کے منہ سے ایسی فصیح زبان نکلتی ہے. حضرت رسول اکرم کی ہم زندگی کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں دینداروں تو ہمیں حیرانی ہوتی ہے کہ حقیقت میں کسی انسان کی یہ طاقت نہیں، اور خاص طور پہ ایسا انسان کہ جس نے کوئی پڑھا نہیں لکھا نہیں، اس کو کتاب پکڑنی بھی نہیں آتی تھی کہ کس طرح رائٹ سے ہوتی ہے کہ لیفٹ سے ہوتی ہے. حضرت مولا مرتضی علی نے نبی کریم کو اپنے دستخط کرنے سکھائے تھے. رسول خدا لکھا کرتے تھے محمد بن عبداللہ رسول اللہ، بس اتنا ہی علی نے ان کو سکھایا تھا ظاہری طور پہ. مگر علم لدنی جو نبی کے پاس تھا اس کی تو کوئی انتہا نہ تھی. اللہ اور رسول کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. جسمانی حالت کو چھوڑ دو مگر نور جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے. اس لیے علم جو ہے وہ رسالت میں سے نکلا، عقل رسالت میں سے نکلی، اور اس رسول نے یعنی جس کو ہم نور نبوت کہتے ہیں، اللہ کے حکم سے، اس کی قوت سے، اس کے اشارے سے، اس کی سکھائی ہوئی باتوں سے رسول اللہ نے انسانوں کو سکھانا شروع کیا. میں کل کی واعظ میں ایک دفعہ ذکر کر گیا کہ رسول اکرم نے 13 سال اپنی نبوت کے مکہ میں گزارے اور 10 سال اپنی نبوت کے آپ نے مدینہ میں گزارے. لیکن پہلے 13 برس کی آپ کی رسالت کے درمیان مکہ کے اندر بہت ہی تھوڑے مسلمان ہوئے، بہت ہی تھوڑے. اور وہ کون تھے؟ غریب تھے، غلام تھے. جیسے کہ حضرت بلال جو تھے نا وہ ایک یہودی کے غلام تھے. ایک دفعہ سلیمان فارسی کی سنگت میں آنے سے حضرت بلال جو تھے وہ مسلمان ہو گئے. سلیمان فارسی اولین مسلمانوں میں سے ہیں. سلیمان فارسی اس وقت بہت بزرگ تھے. ان کی ساری حیات جو ہے وہ 253 برس کی ہے. 253 ایئرس کی عمر تھی سلیمان کی. اور اتنا درجہ تھا ان کا کہ رسول اکرم نے اس کو اہل بیت میں لے لیا. حالانکہ وہ فارسی تھے، ایرانی تھے. تو جب ایران میں پیدا ہوئے تو ان کا مذہب فارسی تھا، آگ کی پوجا کرتے تھے. ان کو علم کا، حقیقت کا بڑا شوق تھا. وہ ڈھونڈنا چاہتے تھے کہ حق کدھر ہے. ان کو اپنے اس مذہب کے اندر یعنی آگ کی پوجا یا سورج کی پوجا کرنے کے اندر حقیقت نہ ملی تو وہ پھر چلے گئے. کرسچن بھی بنے، یہودیوں میں بھی رہے، اس زمانے کے مجوسیوں میں بھی رہے، اور بھی جو صائبین وغیرہ تھے ان کے ساتھ بھی ملے، صوفیوں میں بھی گئے. مگر کہیں بھی ان کو دل کی راحت نہ ملی، اطمینان قلب نہ ملا. جو ڈھونڈنا چاہتے تھے وہ چیز نہ ملی. اور اس درمیان میں انہوں نے سنا کہ عربستان کے اندر ایک نبی ظاہر ہوا ہے. تو وہ آیا. جب اس نے ملاقات کی تو محض آنکھیں دیکھ کر ہی، چہرہ مبارک دیکھ کر ہی وہ مسلمان ہو گیا. اور ایسا مسلمان بنا کہ وہ اہل بیت میں آ گیا. سلیمان کا درجہ بہت بڑا ہے.
سلیمان اس زمانے کے اندر مکھی تھے. آپ کو پریشانی یہ ہوگی کہ وہ زمانے میں مکھی پناہ کہاں تھا. میں تو ایکویلنٹ کہہ رہا ہوں. اس زمانے کے اندر کوئی مکھی کا نام نہیں تھا. یہ نام تو ہندوستانی ہے. مکھی کہتے ہیں کہ جو مکھیا ہوئے، لیڈر ہوئے. جیسا کہ بہت سے گاؤں کے اندر پٹیل بھی ہوتے ہیں، مکھیا بھی ہوتے ہیں. لیکن اس زمانے کے اندر جو تھوڑے لوگ تھے جن کو حقیقت کا پتہ تھا، جو چھپ چھپ کے رسول اللہ سے ملا کرتے تھے، جو عام عبادت کے علاوہ یعنی نماز و روزہ قرآن پڑھنے کے علاوہ وہ عبادت کیا کرتے تھے. رات کو اٹھ کے خدا کے ذکر کے اندر کھڑے رہ کے خدا کو یاد کیا کرتے تھے، خدا سے محبت رکھا کرتے تھے، ہم جس کو بیت الخیال کہتے ہیں. تو یہ تھوڑے سے جو آدمی تھے اور حقیقت پرست تھے، محنت کرتے تھے، تو ان میں یہ مکھی تھے، ان کے لیڈر تھے. کامڑیا کے طور پہ یعنی ان کے سیکنڈ درجے کے اوپر ابو ذر غفاری آتے تھے. اس طرح 40 بزرگوں کا نام ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ یہ 40 آدمی وہ لوگ تھے کہ جو بہت پرہیزگار تھے، بڑے عابد تھے، بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے. محض آپ کی انفارمیشن کے لیے میں ایک بات ریپیٹ کرتا ہوں. میں بہت برس پہلے کسی واعظ میں ذکر کیا ہے میں نے، تو اب مجھے یاد آیا. آپ کو تھوڑی سی حیرانی بھی ہوگی اور تھوڑا سا مزہ بھی آئے گا. ابو ذر غفاری جو تھے بہت سیریس آدمی تھے، بڑے سنسیئر بھی تھے، نہایت ہی وفادار تھے، اور اگر وعدہ کر لیتے تھے تو جان دے دی جاوے مگر وعدہ نہ ٹوٹے. ابو ذر غفاری جب اپنے گاؤں سے آئے ادھر رسول اکرم کے پاس مسلمان ہونے کے لیے، تو نبی کریم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا یعنی بیعت کی اور فرمایا، اے ابو ذر، میں تیری بیعت اس وعدے کے اوپر قبول کرتا ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے حق پہ رہنا اور حق کہنا. اس نے سر جھکایا، رسول اکرم کا ہاتھ چوما. یہ جو دست بوسی ہے نا ہماری طریقے کے اندر، یہ رسول اللہ کے زمانے سے چلی آتی ہے. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو کہا کہ بیعت کرتے وقت اس نے نبی کریم کا ہاتھ چوما، اور اس زمانے کی یہ ایک رسم تھی کہ جب بھی حضور کے ساتھ بیعت کی جاتی تھی یا کوئی اور دنیاوی پرومس کیا جاتا تھا تو بعد میں ہاتھ چوما جاتا تھا. اس رسم کو رکھ کے اور یاد کر کے ہمارے جو امام ہوئے ہیں بسا اوقات انہوں نے اپنی ان چیزوں کو قبول کیا، یا کبھی کبھی انہوں نے جماعت کی یہ باتیں قبول نہیں بھی کی، کیونکہ امام ہے وہ کسی لا کا باندھا ہوا نہیں ہے، وہ تو لا میکر ہے. تو مولانا سلطان محمد شاہ، آغا شاہ علی شاہ، آغا حسن علی شاہ اور ان کے پہلے بہت سے دوسرے اماموں نے دست بوسی کرائی. مرید جاتے تھے تو مولا کا دست چومتے تھے. کہ دست بوسی کی رسم بہت رہی. مولانا سلطان محمد شاہ سنیچروار کے دن امامت کی گادی پہ آئے. جب آپ نے امامت کی ڈکلریشن کی اور پہلی دفعہ جماعت میں آئے تو اس دن سنیچروار کا دن تھا. فارسی زبان کے اندر سنیچروار کو کہتے ہیں شنبہ، تو اتوار کو یک شنبہ کہتے ہیں، سوموار کو دو شنبہ کہتے ہیں. اس طرح سے جمعہ آخری دن ہے اور ہفتے کا پہلا دن شنبہ ہوتا ہے. تو مولانا سلطان محمد شاہ ایوری سیٹرڈے جب تک کہ وہ جماعت میں ہوتے تھے یعنی شہر میں، تو جماعت میں آ کے دست چوماتے تھے جس کو ہم دست بوسی کہتے ہیں. مولانا حضرت امام نے صرف ایک جگہ دست بوسی کا لفظ نکال کے دست بوسی قبول کی ہے، اور وہ ایک مجلس کا ذکر تھا. مجلس تھی جہاں حضرت امام نے، باقی ساری امامت میں حضرت امام نے کہیں اور دست بوسی قبول نہیں کی. میں نے ایک دفعہ مولا کو عرض کی تھی دو باتوں کی. میں نے کہا خدا نے مجھے کچھ کہنا ہے، اگر تو اجازت دے دے تو بول. میں نے کہا مولا سلطان محمد شاہ کے زمانے کے اندر لوگ پاٹھ رکھ کے اپنی مہمانی رکھتے تھے، کرسی رکھتے تھے، سامنے آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور سلطان محمد شاہ جب آتے تھے تو کرسی پہ بیٹھ کے ساری فیملی میں بیٹھتے تھے، چاہے 1 منٹ بیٹھے 10 منٹ بیٹھے، مگر بیٹھ کے جیسے کہ فیملی میں گھر میں آئے ہوئے تو ہماری اس طرح مہمانیاں ہوتی تھیں. اور یا مولا تو ہے کہ جماعت خانے میں آتا ہے
2 آدمی آتے ہیں 3 آدمی آتے ہیں تو تم بس رحمت کرتے ہو. میں ذرا خاموش ہو گیا, سب ہنسنے لگے. سب کہتے ہیں تیرے کو پتہ ہے میرے دادا کے وقت ساری دنیا کے اندر سب سے بڑی طاقت جو تھی, انٹرنیشنل پاور جو تھی, وہ برٹش تھی. برٹش کا راج تقریباً آدھی دنیا کے اوپر تھا اور باقی کے بہت سے جو ملک تھے ان پہ بھی برٹش کا بہت بڑا انفلوئنس تھا. تو کہیں بھی جماعت کو کوئی تکلیف ہوتی تھی تو میرے جو گرینڈ فادر تھے وہ صرف ٹیلی فون اٹھا کے فورن آفس کے ساتھ بات کرتے تھے کہ فلانی جگہ میری جماعت کو یہ تکلیف ہے, اور یہ فورن آفس ادھر کے گورنر کو فون کرے یا تار کرے اور وہ ہماری مشکلیں حل ہو جاتی تھی. اس لیے میرے دادا کے پاس وقت بہت تھا. میرے کو ابھی کیا ہے پتہ ہے تیرے کو کہ بہت سے ملک فری ہو گئے, ہر ملک آزاد ہو گیا, برٹش کا انفلوئنس نکل گیا, اور بھی کوئی ایسی سلطنت نہیں رہی کہ جس کا انفلوئنس ہر جگہ پہنچ سکے. اس کے لیے مجھے چھوٹے سے کام کے لیے بھی مجھے پرسنلی اٹینڈ کرنا پڑتا ہے, میرا بہت وقت جاتا ہے, اور اس کے لیے میں اتنا وقت نہیں دے سکتا. میرے دادا آتے تھے 2 مہینے بمبئی میں رہ کے تھوڑی تھوڑی مہمانیاں روز قبول کرتے تھے. یہ بات سچ ہے کہ 40 مہمانیوں کی لمٹ رکھی تھی سلطان محمد شاہ نے, روز 40 مہمانیاں لے رہے تھے. تو مولا کہتے ہیں میرے پاس وقت کدھر ہے, میں قبول کر لیتا ہوں. میں بولا یہ تو ٹھیک ہے, تیری رحمت ہے, تو قبول کر لیتا ہے, لیکن خداوند ایسا کبھی نہیں ہوئے گا کہ تو اس طرح دادے کی طرح آ کے بیٹھے ایک فیملی کی مہمانی لے. سب بہت ہنسے لیکن مجھے جواب نہیں دیا. دوسری بات میں نے کی, وہ دست چمانے کی بات تھی, تو وہ بھی ہنس کے مجھے دیکھتے رہے, ہنستے رہے, نہ کہا نہ کہا. لیکن اس کے بعد ایک مجلس کے اندر, ایک مجلس کی مہمانی میں, ایک منڈلی میں صاحب نے دست بوسی قبول کی. یہ دست چمانا کوئی مذہبی رسم نہیں ہے, یہ ایک محض ہماری عزت و توقیر کا اظہار ہے, ایکسپریشن آف اوور لو اینڈ ریسپیکٹ فار مولانا حضرت. تو رسول اکرم کا دست چوما ابو ذر غفاری نے, اور آمنا صدقنا کہا, یعنی میں اس کو قبول کرتا ہوں. اور حقیقت میں ابو ذر نے ساری زندگی اپنے اس وچن کو نبھایا. ابو ذر غفاری آہستہ 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 عبادت میں آگے بڑھتے رہے. ایک دن مولا علی کے پاس گئے. اب اس کو تھوڑی تھوڑی مولا علی کی شناخت ہونے لگی تھی کہ علی کون ہے, لیکن ابھی تک معلوم نہیں تھا کہ علی کون ہے. تو ایک دن علی کے پاس گئے. مولا علی نے اس کو کہا کہ اے ابو ذر, میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں تجھے کچھ کہوں, تو جا سلیمان کے پاس جا. بھلے صاحب. تو حضرت ابو ذر غفاری سلیمان فارسی کے پاس گئے. دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر سے آواز دی, ابو ذر اندر آ جاؤ. تو یہ بڑا حیران ہوا کہ ابو ذر اندر آ جاؤ, یعنی کیا وہ میرا انتظار کرتے تھے؟ مگر ان کو روحانی طور پر پتہ لگ گیا تھا کہ ابو ذر میرے پاس آ رہا ہے. دروازہ کھلا ہے. ابو ذر اندر آ گئے, سلام کر کے بیٹھے. سلیمان ہنس کے کہتے ہیں علی نے تجھے میرے پاس بھیجا ہے نا. ابو ذر کو بڑی حیرانی ہوئی کہ یہ سب باتوں کا اس کو کس طرح علم ہوا, لیکن یہ ایک قسم کی ٹھیس تھی اس کے دل کے اوپر کہ روحانی علم جو ہے وہ اور چیز ہے, وہ چیزیں کہ جو لوگ نہیں جانتے روحانی علم میں سے ملتا ہے. بٹھایا, عبادت و علم کی باتیں شروع ہوئی. بیٹھے 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 ابو ذر کو تو عادت نہیں تھی. 2-3 دن گزر گئے. 2-3 دن تک نہ کسی نے کھایا نہ کوئی سویا. جب اس کو احساس ہوا, باہر نکل کے دیکھا, لوگوں سے پوچھا, تب اس کو پتہ لگا کہ آج تو 3را دن ہے. بڑا حیران ہوا اور کہنے لگا کہ سلیمان اب تو بڑی بھوک لگی ہے. کہتے اچھا. حضرت سلیمان اٹھے, بازو کے روم میں جا کے تھوڑے سے بینز لے کے آئے. سوکھے ہوئے بینز تھے. ایک چھوٹا سا پتیلا لیا جس کو ہم سفریا کہتے ہیں, کوکنگ پاٹ. اس میں پانی ڈالا. ابو ذر سے کہا کہ باہر سے جا کے 3 پتھر لے کے آؤ. وہ 3 پتھر لے آئے. ان 3 پتھروں کو اس طرح رکھا کہ سامنے سے کھلا رہا, اس کے اوپر وہ پتیلا رکھا. تو ابو ذر پوچھتے ہیں کہ ابھی لکڑیاں کہاں سے لائیں؟ تو
سلیمان کہتے ہیں اس کا بھی انتظام ہو جائے گا. یوں کہہ کے اپنا پاؤں وہ پتیلے کے نیچے رکھا. سلیمان فارسی نے اپنا پاؤں پتیلے کے نیچے رکھا تو 5 انگلیوں میں سے 5 فلیمز نکلنے شروع ہوئے. گیس کے چولہے میں سے کس طرح فلیمز نکلتے ہیں. اب جو وہ فلیمز پاؤں میں سے نکلنے شروع ہوئے، ابو ذر کے لیے یہ ٹو مچ تھا. وہ اتنے پریشان ہوئے، اتنے حیران ہوئے کہ بھاگ کے گئے علی کے پاس، بھاگتے گئے پسینے سے شرابور. انسان کے پاؤں کی انگلیوں میں سے فلیمز نکلے، عقل گوارا نہیں کرتی. لیکن ابو ذر نے آنکھ سے دیکھا تھا. علی کے پاس بھاگتے ہانپتے پہنچے، کہتے یا علی. مولا کہتے تھے تیرا سانس درست ہو جائے، مگر اس کو صبر کے دیتے. یا علی، سلیمان فارسی کے پاؤں میں سے آگ نکلتی. مولا نے ہنس کے فرمایا تو نے تو ابھی کچھ نہیں دیکھا، سلیمان کے پاس بہت کچھ ہے. ٹھنڈا ہو گیا. سلیمان انسان تھے، 6 مہینے میں 1 دفعہ کھانا کھاتے تھے اور وہ کبھی سوتے نہیں تھے، کبھی نہیں سوتے تھے. کبھی ایسا بیٹھے آنکھیں بند کر لیتے تھے لیکن سوتے نہیں تھے. 6 مہینے میں 1 دفعہ کھانا کھاتے تھے. 253 برس کی عمر گزر. مذہب ایک ایسی چیز ہے کہ اگر انسان اس کے اوپر چلے تو خدا کی قربت اور خدا کی طاقت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے. وہ خدا نہیں بنتا جب تک کہ روح اس کی بدن کے اندر ہے، لیکن بدن میں سے روح آزاد ہو جانے کے بعد وہ روح خدا کے نور میں مل جاتی ہے. ہمارا جو طریقہ ہے تو وہ یہ طریقہ ہے. ہمارے گنانوں کے اندر سلیمان کے لیے یہ الفاظ ہیں کہ سلیمان اور ابو ذر غفاری مکھی قمریہ تھے. عمار بن یاسر بھی مکھی قمریوں میں سے تھے. ہمارے اندر ان زمانے کے مکھی قمریوں کے نام ہیں. میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اس زمانے کے اندر مکھی نام نہیں ہوتا تھا کیونکہ عربی لفظ نہیں ہے یہ، مگر اس زمانے میں ان کا جو کچھ بھی نام تھا یا پوزیشن تھی. نبی کریم کبھی کبھی ان کو عامل کہا کرتے تھے. عربی زبان کے اندر ایک لفظ معزون ہے کہ جو آج بھی سینٹرل ایشیا کے اندر وہ جگہ کے جو چین اور روس کے بارڈر کے اوپر ہے، وہاں لاکھوں اسماعیلی بستے ہیں اور ان اسماعیلیوں کے اندر جو اپنی جماعت ہے، مکھی کو معزون اول کہتے ہیں، کامڑیا کو معزون ثانی کہتے ہیں. پھر اسی طرح سے ایسے اور بھی علاقے ہیں کہ جیسے کہ یہی چین یا یہ کوکیشیا، یورال کا، تاجکستان کا، ازبکستان کا یہ جو علاقہ ہے، آذربائیجان کا، آذربائیجان جو نارتھ ہے آدھا رشیا میں ہے، آدھا جو ساؤتھ علاقہ ہے وہ ایران کے اندر ہے. ان علاقوں کے اندر مکھی کو عزیز اول کہتے ہیں، کامڑیا کو عزیز ثانی کہتے ہیں، عامل بھی کہتے ہیں، مکھی بھی کہتے ہیں. تو اس زمانے کے اندر جو بھی اس گروپ یا اس جماعت کے اندر یہ 2 بڑے آفیسرز ہوتے تھے وہ یہ 2 جنے تھے. سلیمان بھی تھے، ابو ذر غفاری بھی تھے. ہمارا جو دین ہے اسلام، اس پر ہم اسماعیلی طریقے سے چلتے ہیں اور ہم نے اپنی راضی خوشی امامت کو قبول کر کے علی علیہ السلام کے زمانے سے لے کے آج تک ہمارے باپ دادا امامت کو مانتے چلے ہیں. امامت ہماری زندگی کا مرکز ہے، یعنی وہ ہمارا ایم ہے. امامت ہمارا سینٹر ہے. امامت ہمارے لیے ہب کی طرح ہے کہ جس کے ارد گرد سارا پہیہ گھومتا ہے. امامت ہمارے مذہب کا سب سے بڑا فاؤنڈیشن ہے. اگر ہم نے امامت کو نہیں سمجھا تو ہم نے اسماعیلی مذہب کو نہیں جانا. اب جو امامت ہے وہی اللہ کا نور ہے. ہم نے کبھی بھی شرک نہیں کیا الحمدللہ. میں بسا اوقات کہا کرتا ہوں، میں صرف اپنی جماعت میں ہی نہیں، میں سنیوں کی مسجدوں میں جا کے بھی میں نے واعظیں کی ہیں.
حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ میں ایک اسماعیلی ہوں. امامت ایسی چیز ہے کہ اس کو سمجھنا ایزی نہیں. وہ خیال اور وہ یقین یا وہ انفارمیشن یا علم کہ جو عام ہمارے سنی بھائیوں کے اندر ہے، تو اس میں امامت کیا ہے؟ ایک بہت بڑا عالم ہے، جبہ پہنتا ہے، بڑی پگڑی پہنتا ہے، داڑھی رکھی ہے، مونچھیں مونڈا ڈالتے ہیں، داڑھی بڑی ہے، مونچھیں نہیں ہیں یا چھوٹی چھوٹی ہیں. ذرا بزرگ ہو گئے اور دیکھا کہ بال سفید ہونے لگتے ہیں تو وہ مہندی لگا لیتے ہیں، سر پہ بھی داڑھی پہ. اب یہ شکل بنانے کی ضرورت کیا پڑی کہ رسول اکرم ایسا ہی کرتے تھے، مہندی لگایا کرتے تھے داڑھی کو، اپنے بالوں کو. اور وہ آدمی اس نے قرآن یا حدیث کا علم سیکھا ہوا ہے اور وہ فتویٰ دینے کے لائق ہے، بس اس کو انہوں نے عالم کہہ دیا، اور تھوڑا اور آگے گیا تو علامہ بنا دیا، تھوڑا اور اوپر گیا تو مجتہد کہہ دیا، اور سب سے بڑا درجہ دے دیا تو اس کو امام کہہ دیا. اس لیے وہ بخاری کو بھی امام کہتے ہیں، حاکم کو بھی امام کہتے ہیں، غزالی کو بھی امام کہتے ہیں، شافعی کو بھی امام کہتے ہیں. ان کے اندر جو امامت ہے نا، تو وہ کسی بھی عالم شخص کو دی جاتی ہے، جھوڑے کی طرح بانٹ دیتے ہیں. ہمارا جو طریقہ ہے اس کے اندر ہم بڑے سے بڑے عالم کو بھی امام نہیں کہہ سکتے. امام ایک ہی ہوتا ہے، اور امام وہ ہے کہ جو علی نبی کی جانشینی میں سے، علی کی اور نبی کی آل اور اطرت میں سے اترتا ہے. ہم اسی کو امام مانتے ہیں. جیسے کہ دوسرے بھی ہمارے شیعہ بھائی ہیں، وہ امامت کو جس طرح مانتے ہیں ہم اس طرح مانتے ہیں، تھوڑا اور بھی زیادہ مانتے ہیں. لیکن میں انسانوں کے اندر، اپنی جماعت کے اندر انفرادی طور پہ یعنی انڈیویجولی اگر کسی نے کچھ بھی کہہ دیا، وہ میرا مقصد نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایز اے جماعت ہم نے کبھی شرک نہیں کیا، ہم نے کبھی دو خدا نہیں مانے، ہم نے کبھی بھی خدا کے ساتھ کسی اور کو کھڑا نہیں کیا. خدا وحدہ لا شریک لہ ہے، اور شرک ہے وہ میرے مذہب کے اندر بھی کفر ہے. شرک بہت بڑا کفر ہے، کیونکہ اگر شرک کیا جائے تو دو خدا ہوتے ہیں، تین ہوتے ہیں، چار ہوتے ہیں، 10 ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ ہو گیا. ہم نے کبھی ایسا نہیں کہا. لیکن ہم یہ ضرور مانتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ نور ہے، اور اپنی ہدایت کے لیے ضرور ایسا ذریعہ ڈھونڈتا ہے کہ لوگوں اور خدا کے نور کے درمیان ایک سلسلہ پیدا کیا جائے. یہ سلسلہ یا اس کو نبوت کہہ دو یا اس کو امامت کہہ دو. جس طرح خدا کی رحمت پرسونیفائی ہوئی اور رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین کہے سوری بڑھاپے کی نشانیاں ہیں. اسی طرح سے امامت جو ہے وہ نبوت ہی کے سلسلے کے ساتھ ہے. لیکن ہمارے اسماعیلی طریقے اور دوسرے شیعوں کے اندر ایک فرق ہے. آج میں وہ فرق بتانا چاہتا ہوں. ہم اسماعیلی یہ مانتے ہیں کہ خدا کا جو نور ہے اللہ، اس نے نبوت کے نور کو اپنے سے جدا کیا. تو میں نے آج صبح کی واعظ میں خدا تعالیٰ کے ناموں کی صفات بیان کی، اور میں نے یہ بیان کیا کہ خدا کے جو صفاتی نام ہیں، خدا کی جو صفتیں ہیں، ان میں جلالت بھی ہے، جمالت بھی ہے. یعنی جمالی نام بھی ہیں، جلالی نام بھی ہیں. جلالی نام ہیں وہ گرم ہیں، قوت والے، طاقت والے ہیں، اور جو جمالی نام ہیں وہ رحیم ہیں، نرم ہیں، کائن ہیں، مہربان ہیں. اب جو جلالت ہے، خدا کے نور کی جو جلالت ہے وہ امامت ہے، اور خدا کے نور کی جو جمالت ہے وہ نبوت ہے. انہی دو چیزوں کے اوپر ہم نے ہمیشہ شاہ اور پیر کو مانا. شاہ جو ہے وہ امام ہے، اور وہ خدا کا نور کا جو اثر جلالت کا ہے وہ امامت کا ہے. خدا کے نور کا جو اثر اور صفت نرم اور مہربان ہے، ماں کی طرح، وہ آتے ہیں، تالیقے آتے ہیں. تو دیندارو آپ کو تو معلوم ہے، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ میں تم کو روحانی
باپ اور ماں کے طور پہ میں دعا آشیش دیتا ہوں. ہمارا امام دونوں پوزیشنوں کا آج حامل ہے، کیونکہ صاحبی اور پیری دونوں جو تھے، دونوں نور، دونوں قوتیں، دونوں عہدے، دونوں طاقتیں، اتھارٹیز اس کے پاس ہیں. تو اس کے لیے وہ ہمارے لیے ہماری روحانی ماں بھی ہے، ہمارا روحانی باپ بھی ہے. یہ خدا تعالیٰ کی قرآن کے اندر بتائی ہوئی جلالت اور جمالت کے دو پرتو ہیں. یہ جواز، یہ حقیقت دوسرے شیعوں کو پتہ نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں ہے، مگر وہ اس چیز تک آئے ہی نہیں. ہم کو یہ بتایا گیا ہے شیعوں کی طرف سے. اس حساب سے رسول اللہ جو آخری نبی ہیں، ان سے پہلے جتنے نبی ہوئے تو ان تمام نبیوں کے ساتھ امامت کا نور بھی تھا. ایسا نہیں سمجھنا کہ پہلے یہ چیز نہیں تھی تو خدا نے محمد اور علی کے وقت ہی یہ چیز ظاہر کی. وہ تو ہر زمانے سے، خدا کا دین تو ہر زمانے سے چلا آتا ہے. اور رسول اکرم فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے اندر میرا ہی نور تھا. تو اگر ہر نبی کے اندر خدا تعالیٰ کی وہ صفت کے جس کو ہم جمالی صفت کہتے ہیں نبوت کے اندر تھی، تو پھر خدا کی جلالی صفت کہاں گئی؟ تو جلالی صفت بھی ہونی چاہیے. تو ہم کو ہمارے پیروں نے کہا کہ سچ بات ہے، ہر زمانے کے اندر فرنٹ کے اندر نبی رہتے تھے اور ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ کے اندر امام ساتھ رہتے تھے. امامت کا نور بھی ساتھ ہی ساتھ چلتا تھا. حالانکہ اس وقت ہم امام کا نام نہیں دیتے تھے. امام کا نام تو عربی زبان کا ہے اور مولا علی کے زمانے سے شروع ہوا، لیکن نور امامت مولا علی کے پہلے بھی تھی اور حضرت آدم کے زمانے میں بھی تھی. اب میں حضرت آدم کی جو بات کر گیا تو آپ کو ساتھ لے چلوں. چلو حضرت آدم کو دیکھ لیں. آدم علیہ السلام آدم تھے، نبوت مل چکی تھی. اللہ نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک وائس رائے بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا خدایا، کیا ہمارے میں کچھ خامی ہے؟ ہم نے تیرا کوئی حکم نہیں مانا؟ کیا ہم اس لائق نہیں کہ ہم تیری خدمت کریں؟ ہمارے میں کوئی تو نے خامی دیکھی؟ کیا زمین کے اندر تو بنانا چاہتا ہے تو کیا وہ زمین میں پھر خون بہائے گا اور فساد کرے گا؟ یہ اشارہ کس طرف ہے؟ حابیل و قابیل کے جھگڑے کی طرف. یعنی یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ جب اللہ نے فرشتوں کے ساتھ یہ بات کی کہ میں اپنا وائسرا بنانا چاہتا ہوں، خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو اس کو پہلے حابیل و قابیل کا جھگڑا ہو گیا تھا، خون خرابہ ہو گیا تھا کہ جس کی طرف یہ فرشتوں نے اشارہ کیا کہ کیا وہ زمین میں فساد مچائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اب خدا نے حضرت آدم کو یعنی نبی آدم کو وہ تمام علم سکھایا کہ جو خدا سکھانا چاہتا تھا، اور پھر فرشتوں کو اکٹھا کیا، پوچھا، کچھ سوال کیے کہ اس کا جواب دو. تو فرشتے عاجز تھے، وہ جواب نہ دے سکے. لیکن جب آدم کو پوچھا گیا تو آدم کو تو خدا نے پہلے سے سب سکھایا تھا، یعنی اس کو اتھارٹی دے دی تھی. تو حضرت آدم نے تو فر سب کے جواب دے دیے. تو اللہ کہتا ہے فرشتوں کو دیکھا تو نادم ہو گئے. فرمایا اچھا اب تم سب اس کو سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا. یہ سجدہ امامت کو تھا، امامت کے نور کو سجدہ تھا. نبوت تو پہلے تھی ہی. یہ چیز جو ہم اسماعیلی مانتے جانتے ہیں غیروں کے حلق سے نہیں اتر سکے گی، مشکل ہے یہ، لیکن ہمارے طریقے کے اندر ہے اور اسلام کے کسی بھی طریقے کے اندر یہ علم نہیں ہے. ہم نے تو چھوٹی عمر سے ان باتوں کو سننا شروع کیا، لیکن کبھی ہم نے سیریسلی غور سے اس چیز کے اوپر خیال نہیں کیا کہ حقیقت کیا ہے. یہ حقیقت میں آج آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ امامت کا نور اور نبوت کا نور دونوں ساتھ ساتھ چلے ہیں. رسول اکرم اپنی وفات سے تھوڑا دیر پہلے فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے اندر جیسے جا رہا ہوں، دو چیزیں. عربی زبان کا جو لفظ ثقل ہے اس کا مطلب وزن دار ہے. بہت ایسی چیز کہ جس کو ہم جلدی سے ہضم نہیں کر سکتے اس کو بھی کہتے ہیں غذاء الثقیل، یعنی وہ غذا کہ جو بڑی وزن دار بھاری ہے، جلدی سے ہضم نہیں ہو سکی. مگر یہاں ثقل کا نام رکھ کے رسول اکرم نے جو کہا تو اس میں کتنی بڑی خوبی رکھی کہ میں دو بھاری چیزیں، ثقلین کی حدیث کا ذکر کرتا ہوں، میں دو وزندار چیزیں، بھاری چیزیں، ثقیل چیزیں چھوڑے جاتا ہوں.
ثقیل کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کو تم اچھی طرح سمجھ نہیں سکو گے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بہت امپورٹنٹ ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو تم اٹھانے کے لائق نہیں ہو، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن چیزوں کے اوپر ساری زمین و آسمان کی ہستی کا دار و مدار ہے۔ یہ دو چیزیں، ایک تو امامت ہے اور دوسرا کتاب اللہ۔ حدیث میں امامت کا نام نہیں ہے، لیکن حضرت رسول اکرم کی حدیثوں میں یا تو اطرتی کا نام آتا ہے یا اہل بیتی، میری اہل بیت یا میری اطرت۔ اور حضور نے اس چیز کا خلاصہ بھی کیا ہے کہ اہل بیت سے میرا مطلب یہی ہے، علی ہے، فاطمہ ہے، حسن حسین ہے۔ یہ بھی سنیوں کی حدیثوں میں سے ہمیں ملتا ہے۔ ایک دن نبی کریم بیٹھے تھے، ذرا تھوڑی تھوڑی بوندا باندی، بہت تھوڑی تھوڑی بوندا باندی ہوتی تھی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تو رسول اکرم کالی کملی اوڑھے بیٹھے تھے۔ اس زمانے کے اندر چھوٹے چھوٹے مٹی کے مکان تھے، دروازے بھی ایسے ہی تھے، دروازہ کھلا تھا، ٹھنڈی ہوا آ رہی تھی، تو تھوڑی بچے جیسے ہنستے ہیں دوڑتے دوڑتے اس طرح سے آوازیں آنی شروع ہوئی، تو یکا یک دیکھا تو حسن حسین ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے ہوئے بھاگتے بھاگتے ہنستے ہنستے کلکلیاں کرتے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ رسول اکرم نے اپنے ان پیارے نواسوں کو دیکھا تو وہ جو کمبلی اوڑھی ہوئی تھی اس طرح کر کے کھول دی۔ جیسے ہی کھول دی تو دونوں بیٹے آ کے آپ کے زانوؤں کے اوپر گود میں بیٹھ گئے اور اپنی کمبلی میں ان کو لپیٹ لیا، دونوں کو کس کیا۔ ان کے پیار کی جو باتیں ہیں وہ تو حدیثوں میں بے شمار ہیں۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ماتا فاطمہ ان کے پیچھے چلی آتی ہیں، رسول اکرم نے اس کو نزدیک بٹھا کے اور سامنے بٹھایا اور اپنی کملی میں اس کو بھی لے دیا۔ یہ جو کمرہ تھا یہ بی بی عائشہ کا کمرہ تھا، اور اس دن بی بی عائشہ کی باری تھی کہ جب رسول اکرم یہاں آئے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت مولا مرتضیٰ مشکل کشا چلے آئے، تو آپ نے کملی پھر کھولی، بی بی فاطمہ ذرا ہٹ گئی تو حضرت رسول اکرم بھی آ گئے، ان کو بھی کملی میں لے لیا، آواز لگائی، اے عائشہ عائشہ عائشہ۔ عائشہ جب ہی آئی، دیکھیے میرے اہل بیت ہیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اس میں آؤں؟ فرمایا نہیں۔ اب اس قسم کی 2-3 حدیثیں ہیں۔ اب یہ عائشہ کے گھر کی حدیث ہے، بالکل اسی طرح سے حضرت ام سلمہ تھی نا، ان کے گھر کی بھی ایسی ہی ایک حدیث ہے، اور ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ یا نبی میں اس کمبلی کے اندر بلینکٹ میں آ جاؤں تو آپ نے منع کیا۔ یہ میری اہل بیت ہے۔ ایک دن حضرت حسین علیہ السلام چھوٹے تھے اور آپ نے اس کو بغل میں ڈالا ہوا، اس دن بھی ذرا ٹھنڈی کا دن تھا۔ آپ کو معلوم ہے بڑا لمبا چوکا پہنتے ہیں عرب لوگ، اور بڑی بڑی لمبی چوڑی چوڑی آستینیں ہوتی ہیں، تو اس طرح بغل میں رکھا تھا، ایسا پتہ لگتا تھا کہ جیسے کوئی پارسل ایسا آدمی نے بغل میں مارا ہے۔ تو سامنے سے حضرت ابو بکر چلے آئے تھے، انہوں نے سلام کیا تو یہ ایک بلج جو باہر تھا اس کو دیکھ کے آپ نے پوچھا یا نبی کوئی بڑی چیز وزندار چیز رکھی ہوئی ہے؟ آپ مسکرا رہے تھے، ایسا کوٹ کھول کے دکھایا تو حضرت حسین سوئے ہوئے تھے۔ تو فرمایا اے ابو بکر انا الحسین، میں حسین میں سے ہوں، حسین منی، حسین میرے سے ہے۔ حسن کے لیے بھی یہی بات ہے، انا من الحسن و حسن منی۔ علی کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ انا من العلی، علی منی۔ تو اس طرح سے رسول اللہ نے یہ ظاہر بھی کر دیا کہ اطرتی یا اہل بیتی جو حدیث ثقلین کے اندر ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہے کہ امامت اور خدا کی کتاب یہ دونوں ساتھ چلیں گی۔ فرمایا حوض کوثر تک یہ میرے سے ایک دوسرے سے جدا نہ ہوگی، اور حوض کوثر میں آ کے مجھ سے ملیں گی، یعنی قرآن، کتاب اللہ اور امامت۔ نبوت ابھی ختم ہو گئی، اب اس کتاب کے اوپر تنزیل کا جو سلسلہ تھا وہ ختم ہو گیا، اب جو تعدیل کا سلسلہ ہے وہ امامت کا حق ہے کہ قرآن شریف کا کون سا حکم زمانے کے حساب سے اپلائی کیا جائے، یہ حق صرف امام کا ہے اور کسی کا نہیں۔ تو کتاب اللہ، حضرت عمر نے کہہ دیا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہم کو اللہ کی کتاب بس ہے، یعنی انہوں نے امامت کو چھوڑ دیا۔ اور رسول اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان دونوں چیزوں میں سے اگر تم نے ایک چیز رکھی اور ایک چھوڑ دی تو تم گمراہ ہو جاؤ گے قیامت تک۔ اور مسلمان واقعی گمراہ ہو گئے کہ جہاں تک کہ امامت کا تعلق ہے۔
رسول اکرم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ یہ دونوں چیزیں اس طرح سے بٹی ہوئی ہیں کہ جیسے رسی کے اندر دو بڑی رسیاں ہوتی ہیں اور وہ انٹرٹوائنڈ ہوتی ہیں، اور یہ وہ رسی ہے کہ جو حبل اللہ متین کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمائی ہیں۔ ہم اسماعیلی بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس امامت کا سلسلہ موجود ہے اور ہم نے امامت کا دامن پکڑا ہوا ہے، مگر دینداروں، ہماری حالت ایسی ہے کہ ہم نے امامت کی بیعت کی، رسول اکرم کا یہ فرمان مان کے ہم نے امامت کو قبول کیا، اللہ کا فرمان مان کے اطیع اللہ اور اطیع الرسول اور اولی الامر کا ہم نے حضر امام کی بیعت کی، اور ہم نے اللہ رسول کا حکم مانا، حضر امام کی بیعت کی۔ سچ بات ہے، لیکن کیا سچ مچ ہم نے حضر امام کے ساتھ کیے ہوئے پرومس کو پورا کیا؟ بیعت کا مطلب یہ پرومس ہوتا ہے کہ یا مولا تو میرا امام ہے، میں تیرا مرید ہوں، میں تیرا حکم مانوں گا، تو جو کہے گا میں وہ کروں گا اور تجھ کو راضی رکھنے کے لیے سب کچھ کروں گا۔ حضرت امام فرماتے ہیں کہ کوئی چیز اس سے زیادہ مجھ کو خوش نہیں کرتی جتنا تم جب جماعت خانے میں آتے ہو، اور یہ دیکھ کر کہ تم جماعت خانے میں آتے ہو میں اتنا خوش ہوتا ہوں کہ اس سے زیادہ اور کوئی خوشی نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے دکھ نہیں دیتی جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ تم جماعت خانے میں نہیں آتے۔ دیندارو، اب میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں، آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ حضرت امام کو امام مان کے آپ یہ چاہتے ہیں حضرت امام کو دکھ دو؟ اور اگر حضرت امام کو کہ جس کی بیعت کر کے آپ اس کو دکھ دے رہے ہو تو پھر آپ کا ایمان کیسا ہے؟ آپ کا ایمان کہاں گیا؟ آپ تو امام کو دکھ دے رہے ہو، بجائے اس کے کہ اس کا فرمان مانو آپ اس کو دکھ دے رہے ہو، اور وہ بھی ڈالر کی خاطر، چند ڈالر کی خاطر۔ میں ایسا نہیں کہتا کہ رزق پیدا نہ کرو، رزق پیدا کرنا، بیوی بچوں کو مینٹین کرنا ہماری عبادت میں شامل ہے۔ رسول اکرم فرماتے ہیں کہ ایک لقمہ توڑ کے جو اپنے بیوی بچوں کے منہ میں ڈالتا ہے وہ مسلمان خدا کا عابد ہے، کیونکہ بیوی بچوں کو مینٹین کرنا، ان کا منہ میں لقمہ دینا خدا کی عبادت ہے۔ یہاں لقمہ دینے سے مطلب ایسا نہیں ہے گھر جا کے بیوی کے منہ میں لقمہ دو کے آج ابو علی مشنری نے واعظ میں کہا تھا۔ یہاں لقمہ دینے سے مطلب ہے آپ ان کو مینٹین کرو، ان کے کپڑے کے لیے، بچوں کے کپڑوں کے لیے، ان کے کھانے کے لیے، ان کے رہنے کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، ان کی ہیلتھ کے لیے۔ یہ تمام چیزیں مرد نے اپنے اوپر اٹھائی ہیں، اور عورت کا فرض ہے کہ وہ اپنے مرد کی ساتھی بن کے اس کی مددگار بنے، لیکن ہیڈ آف دی فیملی ہے وہ اسلامی نظریے سے مرد ہوتا ہے۔ میں یہاں کی ویسٹرن کنٹریز کی حالت کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ ویسٹرن کنٹریز کی طرف منہ کر کے آپ ان کی تقلید اور ان کے پیچھے بھاگنے کی کوشش مت کرو، اپنے مذہب کو دیکھو اور اپنے مذہب کی کلچر کے اوپر عمل کرو۔ ہمارا مذہب یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم ملٹیپل فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی جوائنٹ یونائٹڈ فیملیز، جس کے لیے حضرت امام نے اپنے فرمانوں میں ہمیں بہت دفعہ فرمان کیا ہوا ہے۔ ہم کو اپنے مذہب میں سے سب چیز سیکھنی چاہیے۔ کوئی بھی کوشچن آپ کے منہ میں، آپ کے دماغ میں آ جاوے، آپ کے سامنے آ جاوے، تو اس کا جواب اپنے مذہب میں ڈھونڈو۔ غیر کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا مولا کیا کہتا ہے، امام کیا فرمان کرتا ہے، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور امام کے ساتھ آپ نے بیعت کی ہے، ہم سب نے کی ہے۔ حضرت امام تخت نشین ہوئے تو پہلے جو چند آدمی تھے جنہوں نے امام کی بیعت کی ہے، الحمدللہ ان کے اندر یہ غلام بھی موجود ہے۔ امام کی بیعت کا مطلب ہی یہ ہے کہ میں نے اپنا آپ سب کچھ تجھے سپرد کر دیا، اور یہی وہ مقصد تھا جو رسول اکرم بیعت لیتے وقت وعدہ کیا کرتے تھے۔ ابو ذر غفاری کو کہہ دیا کہ میں تیری بیعت قبول کرتا ہوں کہ ہمیشہ حق پہ رہنا، اور حضرت ابو ذر غفاری کے اوپر حضرت عثمان اور معاویہ نے جو ظلم کیے ہیں، آنکھوں میں سے آنسو اتر آنے، اتنے ظلم پڑھتے پڑھتے اگر ہوتے ہیں، یعنی ان کے اوپر کیے ہوئے ظلموں کو پڑھ کے آنکھیں بھر آتی ہیں، تو حضرت ابو ذر کی خود کی حالت کیسی ہوگی؟ لیکن اس بہادر شیر نے، اس وفادار رسول اکرم کے مرید نے، اس سچے مومن اور مسلمان نے، اس خدا کے عاشق نے اف نہیں کی اور ہمیشہ حق بولتے رہے۔ معاویہ نے ان کو اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا
کہ آپ کئی گھنٹوں تک بے ہوش رہے اور آخر وہ عثمان کی بھی مار کھائی اور اس کو ایسے اونٹ کے کجاوے کے بغیر، یعنی اس کی سیٹ کے بغیر، سیڈل کے بغیر، اس کو وہاں سے سلمیہ سے بھیجا مدینے تک کہ آپ کی یہ رانے ہیں، یعنی آپ کے جو تھائز ہیں، وہ اندر سے اس طرح چھل گئے کہ گوشت گر گر کے زمین کے اوپر ان ہڈیوں کو ننگا کر دیا، اندر کی ہڈیاں دکھتی تھیں، مگر انہوں نے اپنی اس وعدے پرومس کو نہیں چھوڑا کہ جو رسول اکرم کے ساتھ کیا ہوا تھا، اور آخر ایک مٹی کے جھونپڑے کے اندر حضرت عثمان نے اس کو مدینے کے باہر دور رکھ دیا، بھوکے پیاسے کھانے کے بغیر وہ یوں ہی تڑپتے تڑپتے مر گئے۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے اس نبھایا پرومس کو۔ ہم نے بھی حضرت امام کے ساتھ پرومس کیا ہے۔ امام کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ نے امام کا حکم نہیں مانا تو آپ مرید کیسے اور وہ آپ کا امام کیسے؟ امام تو یہ ہوتا ہے کہ جس کے سامنے ہم سر تسلیم خم کر دیں، اور حضرت امام کہ جس کو ہم اگر خوش نہیں کر سکتے چلو نہ صحیح، دکھ تو نہ دو، اور وہ دکھ مولا کہتا ہے اس سے زیادہ مجھے کہیں نہیں ملتا کہ جب میں دیکھتا ہوں میرے روحانی بچے جماعت خانے نہیں آتے۔ اب بتاؤ، جو آپ نے اپنے امام کو ہی دکھ دینا شروع کر دیا تو اس آدمی کا درجہ کیا؟ کنہوں نے رسول اور علی کو دکھ دیے تھے؟ کنہوں نے دیے؟ کیا ہم بھی ان لوگوں کے گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے حضرت امام کو دکھ دیں، اور وہ اس لیے دیں کہ ہمیں دنیا کی محبت ہے؟ رزق کی میں بات کر رہا تھا، آپ کی اگر شام کے وقت جاب ہے خوشی سے جاؤ، خدا آپ کو برکت دے، لیکن مولا کو کہو مولا میں جاب کی وجہ سے جماعت خانے نہیں جا سکتا، تو قادر مطلق ہے، ایسا نہ ہو کہ میری جاب تو ایسی بدل دے، یا مولا ایسا کام دے کہ میں روز تیرے دروازے پہ آ کے تجھے سلام کروں، شکر گزاری کا سجدہ کروں اور میں تیرے ساتھ ملاقات کروں، یا مولا ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی آپ ایسی دعا مانگو، میں آپ کو کہتا ہوں کہ چند مہینوں کے اندر ہی مولا آپ کا وہ بندوبست کر دے گا کہ آپ جماعت خانے بھی آ سکو، اپنی روزی بھی کماؤ۔ اور پھر بھی وہ لوگ کہ جو شام کے وقت جماعت خانے نہیں آ سکتے، تو دینداروں کیا صبح کے وقت منع کیا گیا ہے کہ آپ صبح بھی جماعت خانے نہ آؤ؟ آپ اگر جماعت خانے ہی نہیں آتے تو میں پوچھتا ہوں کہ مذہب کا کون سا کام آپ کر رہے ہو؟ جو سب سے پہلا کام ہے کہ مدرسے میں جانا، اگر مدرسے میں ہی بچہ نہ جائے تو اس علم کیا سیکھے گا؟ ہاں، ہم کو حضرت امام نے اجازت دی ہے کہ اگر تمہاری جاب ہے تو کہیں بھی ہو دعا پڑھ لو، اجازت ہے، اور اتنا تک حکم بھی ہے، کوئی گناہ نہیں، مگر ساتھ ساتھ جماعت خانے آنے کا یہ جو فرمان ہے اس فرمان کے اوپر عمل کرنے کا کیا سوچا آپ نے؟ شام کو نہیں آ سکتے تو کیا صبح نہیں آ سکتے؟ اگر صبح نہیں آ سکتے تو کیا شام کو نہیں آ سکتے؟ اور اگر ایسی ہی جاب ہے کہ جو 20 گھنٹے چلتی ہے، شام کو 5 بجے سے لے کے صبح 8 بجے تک، تو دینداروں ایسی جاب تو میں نے کبھی دیکھی نہیں۔ پھر بھی اگر ہو بھی سکے ایسی جاب کہ جو 18-20 گھنٹے چلتی ہے، نہ شام کو آ سکتے ہو نہ صبح آ سکتے ہو، تو اس پروردگار سے مدد مانگو کہ یا مولا تو ایسا ہے کہ 2 گھنٹے اگر میں روزی پیدا کروں تو مجھے اتنی روزی دے سکتا ہے کہ مجھے 12 گھنٹے محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ نے کبھی خدا کو کہا کہ اے خدایا میرا یہ کام برابر نہیں، میں تیرے سے دور ہٹ رہا ہوں، مجھے ایسا کام دے کہ میں دنیا بھی سنبھالوں، میں تیری محبت میں بھی سرشار رہوں؟ ایسے کبھی دعا مانگی؟ اور اگر ایسی دعا مانگی ہے تو میں آپ کو اگر نہیں پوری ہوئی تو مجھے اس میں شک ہے۔ کانپور کے اندر اپنا ایک بہت بڑا مشہور اسماعیلی، بعد میں تو وہ وارث بنا، اس کا نام جیوا اسماعیل، چھوٹا آدمی تھا، ینگ تھا، چمڑے کا ویپار کرتا تھا، مگر فیملی اسٹرکچر ایسا تھا کہ اس کے دل کے اندر یہ لگا تھا بھوکا مر جاؤں مگر جائمات کھانا نہیں چھوڑوں۔ روزی وہ دیتا ہے، وہ پروردگار ایسا روزی دینے والا ہے کہ ایک آنکھ کی پلک میں بادشاہ بنا دے گا۔ اور مومنوں، جس آدمی کو سخت محنت کے بعد روٹی ملتی ہے یہ بھی اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔
روٹی آگے اور وہ پیچھے، اتنی محنت کرے کہ اس کو پیٹ بھر کے محض کھانا ملے، تو خدا کو کہو مولا میرے کچھ گناہ ہیں کہ میری روزی تنگ ہے، وگرنہ تو ایسا ہے کہ پتھر کے اندر پڑے ہوئے کیڑے کو بھی تو رزق دیتا ہے۔ اے پروردگار، اے رازق، اے رب العالمین، میرے گناہ بخش دے، میری روزی آسان کر دے کہ میں تجھ کو بھی یاد کروں اور میری روزی بھی اچھی طرح سے مل سکے۔ وہ ہے مالک ایسا کہ جیوا بھائی اسماعیل کی عادت تھی شام کو جماعت خانے سے ٹائم کے 1 گھنٹہ پہلے دکان بند کر دے رہے، چاہے کتنا بھی بڑا گاہک آ جاوے، یہ دکان بند کر کے گھر جاوے، نہا دھو کے بچوں کے ساتھ بیٹھے چائے وغیرہ پیے، جماعت خانے چلے جائے۔ 365 دن۔ 1914 کی لڑائی لگی، اس وقت اس کی عمر بہت چھوٹی تھی، 16-18 کی بات ہے۔ ایک بڑا بیپاری آگرہ سے جس کا کارخانہ تھا بوٹ کا، وہ کچھ مال خریدنے کے لیے آرمی کا کوئی بہت بڑا کانٹریکٹ تھا، گیا کانپور گیا، اس کا نام سنا ہوا تھا جیوا اسماعیل کا۔ اس کی دکان پہ گیا، شام کا وقت تھا، وہ دکان بند کر رہا تھا، اس نے سلام کر کے بیٹھا، کہتا ہے میرے کو 20,000 روپے کا مال چاہیے، آج سے 70-75 برس پہلے 20,000 یعنی آج کے 20 لاکھ روپے ہوئے۔ تو اس نے کہا معاف کرنا، میں ابھی دکان بند کر رہا ہوں، مجھے جانا ہے۔ تو بڑا حیران ہوا، کہتے کیا بات کرتے ہو، میں 20,000 روپے کا تمہیں میں ویپار دیتا ہوں، تم اگر 15-20 منٹ یا آدھا گھنٹہ بیٹھ جاؤ۔ کہتے سوری میں تو جاتا ہوں۔ اس آدمی کو جو آگرہ سے آیا تھا، اس کو بڑا غصہ لگا کہ میں اتنا بڑا ویپاری اتنا بڑا ویپار دیتا ہوں اور اس آدمی کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ ہوا کر کے چلا گیا، اس نے تو دروازہ بند کیا، آرام اطمینان کے ساتھ گھر گیا، جماعت خانے گیا۔ اب یہ آدمی سارے بازار میں گھومتا رہا، سب جگہ، مگر جو مال چاہیے تھا اور جس قیمت پہ چاہیے تھا کچھ سودا بنا نہیں۔ اب یہ کہتا تھا جیوا بھائی کو کہ میرے کو آج کی رات کی گاڑی میں واپس جانا ہے۔ دوسرے دن صبح جب 8 بجے اس نے دکان کھولنے کے لیے آیا تو وہ آدمی اس کی دکان کھولنے سے پہلے وہاں تھڑے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ سلام کر کے اس کو جیوا بھائی نے پوچھا کیوں، کل مال نہیں ملا؟ کہتا ہے بس نہیں ملا، مجھ کو رات گزارنی پڑی۔ دکان کھولی، بیپار وہ 20,000 کا کہتا تھا، 30-35 کا کیا، بیپار ہو گیا، چائے پانی پی۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے ایک بات کہو، کل اتنا بڑا بیپار میں لے کے آیا، تم آدھا گھنٹہ اس کے لیے نہیں ٹھہر سکتے؟ کہتا دیکھ میں خدا کے ساتھ پرومس کیا تھا کہ میں اتنے بجے آؤں گا، اب تو بتا میں خدا کو چھوڑ دوں تمہارے یہ 20,000 روپے کے لیے؟ اگر خدا چاہے تو مجھے 20 لاکھ دے سکتا ہے۔ اس کے اوپر بہت اثر پڑا کہ جس آدمی نے اتنی بڑی رقم کا بیپار محض عبادت کی خاطر خدا کی خاطر چھوڑ دیا، اس کے بعد اس آدمی نے ایسا تعلق پیدا کیا کہ اسے جو چیز چاہیے تھی وہ ادھر ہی سے لیتا تھا اور کبھی بھاؤ نہیں پوچھتا تھا۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ ایک دفعہ آئے ادھر حسن آباد، مہمانیاں بہت تھیں، ایک آدمی نے مہمانی رکھی، مولا آ کے بیٹھے، اداس منہ، پھیکا منہ، غمگینی چھائی ہوئی، آنکھوں میں پانی آ گیا، پاؤں پہ گرا، کہتے مولا بہت دکھی ہوں۔ کیا ہے؟ کہتے خداوند روٹی آگے ہے میں پیچھے ہوں۔ مولا فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ مولا کریانے کی میری ایک دکان ہے، میں 16 گھنٹے کام کرتا ہوں لیکن میرا پورا نہیں ہوتا۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ اس کو پوچھتے ہیں روز جماعت خانے جاتے ہو؟ کہتے خداوند کیسے جاؤں، شام کا ہی وقت ہوتا ہے جب میرا بیپار ہوتا ہے۔ مولا اس کو پوچھا صبح؟ تو خداوند رات کو اتنا کام ہوتا ہے پھر میں تھک جاتا ہوں، جیسا ادھر یہاں آپ کی جماعت کا حال ہے، صحیح ہے نا کہ رات کو تھک جاتے ہو، صبح بھی نہیں اٹھ سکتے۔ اور حالانکہ اس زمانے میں ٹی وی نہیں تھے، آج تو آپ کے پاس بہت بڑا ایک ہتھیار آ گیا بہانہ بنانے کا، ٹی وی۔ مولا اس کو پوچھتے ہیں دعا برابر پڑھتے ہو؟ کہتا خداوند وقت پہ تو نہیں پڑھتا، کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا، یاد آتی ہے۔ تو تم 10 وند تو کبھی خداوند پورا ہی نہیں ہوتا، 10 وند کیسے تم؟ امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنے دست مبارک کو اپنے گلے کے اوپر رکھا، یہ اپنے کالر کے اور ٹائی کو اس طرح سے پکڑا کہ جیسے گلا دباتا ہے وہ بھی آدمی، اس طرح کر کے سب اس کو کہتے ہیں کہ دیکھ روز جماعت خانے جاؤ، برابر دعا پڑھو، برابر 10 وند دو،
پھر بھی تم آسودہ نہیں ہو نا تو ہم کو ادھر سے پکڑو، یعنی مجھ کو گردن سے پکڑو۔ ہے کوئی ایسا آپ کے اندر کہ جس کو پورا نہ ہوتا ہوئے اور برابر دسون دے اور برابر دعا پڑے اور روز جماعت کھانے آوے، پھر بھی اگر آسودہ نہ ہوئے تو مولا کو پکڑو، مگر اس کے پہلے ابو علی کو پکڑ لینا کہ بھئی تو یہ فرمان سنا کے گیا تھا۔ دیندارو، جو مذہب ہے نا، مذہب تھوڑی قربانی مانگتا ہے، مذہب کچھ قیمت چاہتا ہے، اور وہ قیمت یہ ہے کہ ہم مذہب کے اوپر دنیا قربان کر دے رہے ہیں۔ ہم اپنی دنیا بگاڑنا نہیں چاہتے۔ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ دنیا بھی سنبھالو، دین بھی سنبھالو۔ ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ دنیا میں بھی بادشاہ بنو، دین میں بھی بادشاہ بنو، امیر بنو، مالدار بنو، اور انشاءاللہ بہت مالدار بنو گے۔ حضرت امام نے دعائیں دی ہوئی ہیں کہ نارتھ امریکہ میں جو میری جماعت ہے انشاءاللہ ایک دن بہت مالدار بنے گی، بہت مالدار۔ پھر صاحب کہتے ہیں مگر مجھے ڈر ہے وہ میرے کو بھول جائیں گے۔ گئے 20 برس سے کم، آہستہ آہستہ ہماری جماعت کینیڈا اور اسٹیٹس کے اندر آگے رہنا شروع کر رہی ہے اور بڑھ رہی ہے۔ انشاءاللہ 20-25 برس کے اندر یہاں 1 لاکھ اسماعیلی ہوئیں گے جو آج لگ بھگ 60,000 کے قریب ہیں۔ دیندارو، میں آپ کو یہ بھی خاطری سے کہتا ہوں کہ دن بدن اسماعیلی جماعت کی جو اکنامک کنڈیشن ہے وہ اچھی ہوتی رہے گی، فائنینشیل کنڈیشن بڑھتی رہے گی، ضرور بڑھے گی۔ 50 برس کے بعد تو شاید میں دنیا میں نہیں بھی ہوں گا، بلا شک نہیں ہوں گا۔ 50 برس کے بعد بہت سے آپ میں سے بھی نہ ہوں گے، لیکن 50 برس کے بعد جو یہ بچے، وہ جوان کے جو ہوں گے، ان کو پتا ہوگا کہ ہم لوگ کس ٹاپ کے اوپر پہنچے ہیں۔ وہ ویژن، وہ خیال کہ جو آج سے 20-25 کے 50 برس کے بعد ہماری جماعت کا ادھر حال ہوگا، آپ نے کبھی فرصت نہیں پائی کہ اس کی کلپنا کرو، تخیل کرو، امیجن کرو۔ مولانا حضرت امام نے تو ہم کو 20 جنریشن کے لیے فرمان کیا ہے کہ 20 جنریشن تمہارے بچوں کی 20 جنریشن گزر جائیں گی، تب تک تم خیال کر سکتے ہو تو خیال کرو کہ ہماری جماعت کہاں پہنچے گی۔ ہماری جماعت بہت اوپر آئے گی، بہت، مگر ساتھ ساتھ ہماری جماعت کے اندر بے ایمانی بڑھتی جائے گی۔ میں نے کل بھی کہا تھا، آج واپس کہتا ہوں، اور 5 سال سے میں اب جماعتوں کے اندر کہتا آیا ہوں کہ دن بدن ہماری جو وسطی ہے نا، جس کو مردم شماری پاپولیشن کہتے ہیں، وہ بڑھے گی نہیں، گھٹے گی۔ ساری دنیا کی بات کرتا ہوں۔ کیوں گھٹ جائے گی؟ اس لیے کہ جماعت کے آدمی دنیا میں زیادہ پھنس جائیں گے، موج شوق میں پھنس جائیں گے، مالداری میں پھنس جائیں گے، یا اور کسی طریقے سے دنیا کی طرف ہٹ جائیں گے۔ جو آدمی جماعت خانے نہیں آتا ریگولرلی، آہستہ آہستہ اس کے دل میں شک پیدا ہوگی، وہ ایمان گھٹتا جائے گا، دسویں بند ہو جائے گی، عبادت بند ہو جائے گی، دعا پڑھنا بند ہو جائے گا، اور کچھ ہی برسوں کے بعد وہ آدمی نام کا اسماعیلی ضرور رہے گا لیکن بعد میں ہٹ جائے گا۔ اور جب کوئی غیر آدمی اس کے ساتھ مذہب کی بات کرے گا، اس کے پاس کوئی جواب دینے کی طاقت نہیں ہوگی، تو اس کے دل کا تھوڑا بھی ایمان ہوگا وہ بھی نکل جائے گا۔ اور یہ سٹارٹنگ ہوتی ہے جماعت کے لیڈروں کے ساتھ دشمنی۔ فلاں لیڈر نے میرا اپمان کیا اس لیے جماعت خانہ بند ہو گیا۔ ایک بہت بڑے بامبے اور کراچی کی اسماعیلی ایماندار، چست اور مشہور فیملی کا آدمی، آج وہ ظاہر پبلک میں پیپر میں یہ دے دیتا ہے کہ میں نے اسماعیلی مذہب ریناؤنس کیا۔ کینیڈا میں یہ بات بنی، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ کون شخص ہے۔ میں اس ناپاک کا نام بھی لینا نہیں چاہتا جماعت خانے کے اندر، مگر کیوں ہوا یہ؟ کیوں ہوا؟ 2 وجہ تھی۔ ایک وجہ یہ تھی کہ جماعت خانے کی اس کی حاضری نہیں تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ جس جگہ وہ تھا وہاں کے لیڈر کے ساتھ اس کا ان بناؤ ہوا۔ یہ ان بناؤ ہوتے ہوتے جب نیکسٹ اپوائنٹمنٹ آئی، اس کو نکال دیا گیا، تو اس کے دل میں کروز اور غصہ پیدا ہو گیا۔